یقین کا دعویٰ کرتے ہو تو سب سے پہلے اس یقین کی گواہی تمہارے دل سے لی جاتی ہے، اسی لیے ہر اس شے کو تم سے دور کر دیا جاتا ہے جس کے بغیر تمہارا دل دھڑکنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تمہاری سانسوں کی وجہ چھین کر اللہ پاک تمہیں دکھاتا ہے۔ کیا تمہیں اللہ پر اتنا توکل ہے کہ اس پہ یقین رکھ کر تم سانسیں لیتے ہو، اور جب تم اس کی رضا کے لیے یہ بھی کر گزرتے ہو تو وہ بھی تمہاری رضا کے لیے ہر کن کی حد کو گزر جاتا ہے۔ اللہ ان دعاؤں کو کبھی نہیں بھولتا جو تم اس کی رضا کے لیے قربان کر چکے ہو۔ اللہ کے لیے جو کھو دیا جائے وہ کبھی کم نہیں ہوتا، وہ پلٹ کر ضرور واپس آتا ہے اگر راستہ وہاں سے نہیں نکل رہا جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم اب کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ تم اپنی لامحدود سوچ میں رہ کر سوچتے ہو، مگر وہ ذات تو لامحدود ہے، اس کے معجزوں کی تو کوئی حد نہیں ہے۔ زندگی کئی ایسی راہ اور مراحل سے گزرتی ہے جنہیں تمہاری چاہ تک لے آتی ہیں، جن پر چلنے کے لیے تمہارا دل مطمئن نہیں ہوتا تاکہ خوشی سے پہلے غم کی لذت جان پاؤ اور حاصل کی قدر کرنا سیکھ پاؤ۔ ایک طریقہ وہ ہے جو تم اس کے لیے تیار کرتے ہو، اور دوسرا وہ جو تمہیں اللہ تعالیٰ تیار کرتے ہیں، مگر جب تم اپنے طریقوں پر اڑ جاتے ہو وہ نہ تمہیں آگے بڑھنے دیتا ہے اور نہ ہی تمہیں پیچھے مڑنے دیتا ہے، تاکہ تمہیں یاد کروا سکے کہ اس سکون کو لانے کے لیے کہ تمہیں پہلے اس کے قریب جانا ہوگا جو اس سکون کو عطا کرنے والا رب ہے۔ مایوسی اور امید تم میں ہے۔ وہ اللہ کہتا ہے تمہارے حالات تب تک نہیں بدلتے جب تک تم وہ نہیں بدلتے جو تمہارے اندر پوشیدہ ہے، جب تک تم ان چیزوں پر خوش رہنا نہیں سیکھو گے جو تمہارے پاس ہیں تو اللہ تمہیں وہ کیسے دے گا جو تم اس سے مانگ رہے ہو۔ یقین رکھنے والے یقین رکھتے ہیں اور راستہ بنانے والے راستہ بنا لیتے ہیں، تو تم یہ کن اندیشوں پر پڑے ہو؟ منصوبے بھی وہی بناتا ہے اور راستے بھی وہی بناتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے اور صبر کی آخری سانس تک، جب تک تمہیں وہ مل نہیں جاتا جو تمہیں چاہیے۔ تمہارا بکھرنا تو عارضی ہے، مگر اس کا تھام لینا تو مستقبل ہے۔ تم نے خود کو خود سے ہی تو توڑ رکھا ہے، ورنہ وہ تو تمہیں کب سے جوڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ تو تم اپنے غم کو اللہ تعالیٰ کے پاس لے جاؤ، وہ تمہارے غم کو یوں سمیٹے گا کہ تمہیں لگے گا کہ تم کوئی غم میں مبتلا تھے ہی نہیں۔ تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہیں، اور تمہارے خیالات اس مقدر کی حقیقت ہے۔ تم جب جب اللہ کے روبرو ہاتھ اٹھاتے ہو تب تب تمہارا مقدر بدلتا ہے، اور سچ تو یہی ہے کہ تمہیں زندگی میں وہی ملتا ہے جس کے لیے تم کوشش کرتے ہو، اور تم وہی پاتے ہو جس پر تم صبر کرتے ہو، کیونکہ اللہ اس جھولی کو کبھی خالی نہیں رکھتا جو صرف اللہ کے سامنے پھیلائی جاتی ہے۔ تمہارا صبر، تمہارا دل اور تمہاری آنکھ سے نکلنے والے آنسو کن کی شدت کے منتظر ہیں۔ اللہ پاک تمہاری آزمائش ختم کر کے تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھولنے والا ہے، جس کی وضاحت تمہیں حیران کر دے۔ اگلی گھڑی جب تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلے تو وہ تمہارے آنسو خوشی کے آنسو ہو۔ دل سے میری دعا ہے آپ سب کے لیے، انشاءاللہ اللہ سب کی دعائیں قبول کرے گا اور سب کو ان کی محبت سے بھی نوازے گا، بہترین وقت پر اور صحیح وقت پر۔ آمین یا رب العالمین۔